کرتا ہے تو وہ مؤذن ہے، امام ہے اور خطیب ہے جو پوری قوم کے رہبر ہوتے ہیں۔ یہ امام اور مؤذنین کی جو خدمات ہے ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ پائلٹ جو پلین چلانے والا ہے اس سے بھی تاخیر ہو سکتی ہے، پلین لیٹ چلتا ہے، ٹرین لیٹ چل سکتی ہے، وقت میں تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں، لیکن امام اور مؤذن کی اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ جو قوم ہے، ہم جو لوگ ہیں، ہم 4 گھنٹے کسی نمائش اور پارک میں یا کسی فلم تھیٹر میں اور کہیں پر 2 گھنٹے انتظار کریں گے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے، لیکن مسجد کے امام سے اگر کسی وجہ سے 2 منٹ کی دیر ہو جائے پورے مسجد والے امام کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ ایک ایسی مقررہ ڈیوٹی ہے، میں تو یہ سمجھوں گا کہ سب سے پرومپٹ اور پنکچوئل ڈیوٹی کرنے والے اگر کوئی لوگ ہیں تو امام اور مؤذن ہیں، کیونکہ یہ لوگ 1 منٹ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ وقت مقررہ پر نماز پڑھانا ہوتا ہے، وقت مقررہ پر اذان دینی ہوتی ہے، یہ وہ خدمات انجام دینے والے لوگ ہیں۔ بڑی سی بڑی جو نوکری ہوتی ہے اس کے اندر بھی ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ یہ جو امامت اور مؤذنی کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ان کی خدمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات یہ بھی ہے، یہی امام اور مؤذن ہوتے ہیں، اذان دیتے ہیں، نماز بھی پڑھواتے ہیں، اگر تم مر جائیں تو ڈولا بھی دیتے ہیں اور تمہاری نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں اور تمہارے قبرستان آ کر تمہاری مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں، تو وہ امام اور مؤذن ہی ہوتے ہیں۔ تمہارے گھر میں قرآن خوانی کے لیے وہ آتے ہیں، آیت کریمہ کے لیے وہ آتے ہیں، تمہارے بچے کی بسم اللہ کے لیے وہ آتے ہیں، تمہاری زندگی سے لے کر موت اور قبرستان میں تم کو دفنانے کے بعد دعا کرنے والا بھی امام اور مؤذن ہی ہوتا ہے۔ لیکن سماج کے اندر اس کو وہ مقام کیوں نہیں دیا جاتا جس کا وہ مستحق ہے؟ ارے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں وعیدیں آئی ہے، ان کی شان بیان کی گئی ہے امام اور مؤذنین کی، لیکن ہم کیوں ان کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں؟ پورے محلے اور علاقے کے لوگ جس امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں اور وہ امام اچھے کپڑے بھی نہیں پہن سکتا، ایک شاندار گاڑی نہیں خرید سکتا، نہ ایک ذاتی مکان میں وہ رہ سکتا ہے، اور ہم نے یہ نظریہ بنا کے رکھا ہے کہ ہماری مسجد کا امام اور ہماری مسجد کا مؤذن ٹوٹی پھوٹی گاڑی پر پھرے اور ایک کمرے کی زندگی میں گزارے اور وہ پرانی شیروانی میں جو ہے وہ آئے، لیکن بالکل اسی محلے کا ایک عیاش شرابی سود خور اگر 1 کروڑ کی گاڑی میں پھرتا ہے تو اسے کسی کو سروکار نہیں، لیکن مسجد کا امام اور مؤذن اگر ایک نئی شیروانی پہنتا ہوا نظر آ جائے یا ایک آدھ بائک اگر گاڑی وہ خرید لے 2 پہیوں والی، تو پورے محلے میں چرچا ہوگا کہ چندہ غبن ہو گیا یا فلاں ہو گیا، اس طرح ہو گیا اور فلاں ہو گیا، کیا بات ہے امام صاحب نئی شیروانیاں پہن رہے۔ یہ کون سا سماج؟ ارے ہمارا ذہن تو یہ ہونا چاہیے کہ جو مسجد کا ذمہ دار ہے، مسجد میں امامت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی بات ہم کو پہنچاتا ہے، وہ مؤذن جس کی ارے تم رات بھر ہو رہی موسلا دھار بارش کے بعد جب صبح میں تمہارے کانوں میں جو ایک آواز آتی ہے اللہ اکبر کی، وہ اذان مؤذن دیتا ہے۔ جس وقت تم اپنے اوپر سے کمبل تک لحاف تک ہٹانا نہیں چاہتے، اس وقت بھی ایک مؤذن کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے۔ وہ بارش ہو یا سردی ہو، وہ مسجد پہنچتا ہے اور پہنچ کر اذان دیتا ہے۔ اور امام آخدہ ہے، نماز پڑھاتا ہے، اور یہ بے حس قوم وہ لوگوں کو سماج کا ایک الگ طبقہ بنا کر رکھا گیا ہے، ان کو ترقی کرنے کے کوئی راستے نہیں، ان کو جو ہے محدود آمدنی کے اندر جو ہے حد لگا دی گئی ہے کہ بس تم اس سے زیادہ نہیں کما سکتے۔ ایک امام اور مؤذن کی تنخواہ 6,000 8,000 5,000 10,000 سے زیادہ، اللہ ماشاءاللہ کسی کے اور زیادہ بھی ہوگی، لیکن عام طور پر مجھے یہ پتا ہے۔ اور پھر ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ ہمارے مسجد کے جو صدور ہے وہ محلے کے ریٹائرڈ پرسن زیادہ ہوتے ہیں، وہ ساری زندگی وہ کبھی مسجد کو نہیں آیا، وہ جو ہے سرکاری نوکریاں کیا، بزنس کرا، جب بوڑھا ہو گیا ریٹائرمنٹ کے قریب آ گیا، محلے کا مال والا ہے، پیسے والا ہے، یا محلے میں بڑی بلڈنگ ہے تو اس کو مسجد کا صدر بنا دیں گے، اور وہ مسجد کا صدر ایک مفتی، عالم، ایک حافظ قرآن، ایک مؤذن، ان تمام کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلط کر کے جو ہے ان کی گردن کو ہمیشہ دبوچتا رہے گا کہ بس تم کو یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے۔ ایک مفتی کے اوپر ایک جاہل کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ان تمام چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے ابھی جو معلومات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت تلنگانہ 5,000 ائمہ اور مؤذنین کو
مشاہرہ دیا جا رہا ہے وہ اعزازیہ کی طور پر دیا جا رہا ہے، لیکن اب مسجد کے کمیٹیوں کے تقریباً یہ شکایتیں آ رہی ہیں، بلکہ لوگ وقف بورڈ کو آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 5,000 ملتے ہیں وہ جو ہے کمیٹی کے نام پر آنی چاہیے، ہم اس میں ملا کے امام اور مؤذن کو تنخواہ دیں گے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں حکومت سے 5,000 آئیں گے 3,000 ہم دیں گے، اس طریقے سے 8,000 آپ کی تنخواہ، جبکہ وہ اعزازیہ کی طور پر اعزازیہ ہے کہ حکومت تلنگانہ ان کو جو ہے اعزازی طور پر دے رہی ہے وہ پیسے، لیکن اس پر بھی جو ہے ہمارے مسجدوں کے صدور بڑے بے چین ہیں، ان کو نہ ملے، ان کو 8,000 7,000 سے زیادہ وہ آگے کما ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ ایک بچھڑا ہوا طبقہ یعنی ایک کمزور طبقہ بنا دینا چاہتے ہیں ہمارے امام اور مؤذنوں کو، مفتیوں کو، خطیب اکرام کو۔ نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ مسجد کے جو صدور ہوتے ہیں، اگر کہیں سے چندہ زیادہ آ گیا، بیلنس بڑھ گیا، تو اب وہ سوچیں گے مسجد کے جو ہے باتھ روم کو توڑ کے بنا دیں، اگر وہ سب ٹھیک ٹھاک بھی ہو تو اس کے اندر مزید اور کچھ کام کرتے رہیں گے، یعنی وہ پیسوں کو امت کے چندے کے لاکھوں کروڑوں روپے غیر ضروری کاموں پہ خرچ کریں گے، لیکن امام اور مؤذن کے ضروریات زندگی پر، ان کی زندگی اور ان کی کسمہ پرسی کو دور کرنے کے لیے وہ پیسے خرچ نہیں کیے جائیں گے، وہ پیسے خرچ کریں گے مسجدوں کے باتھ روموں کو بنانے، سیڑھیاں بنانے، فلاں کاموں کے لیے۔ تو لہذا بہرحال غور کرنے والی یہ بات ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہماری مسجد کا امام اور مؤذن، ہمارا خطیب، یہ سماج اور معاشرے کے مہذب اور معزز لوگ ہیں، ان لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، انوں اور ان کی جو فیملی ہے ان کے لیے جو ہے ایک وہ خوشحال خوشگوار زندگی گزار سکے، ایسے اسباب پیدا کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھوں گا کہ ایک مڈل کلاس والا جس سے خوشحال زندگی گزار سکتا ہے، ایک امام اور مؤذن اور خطیب کی بھی ویسی زندگی ہونی چاہیے، اور حکومت تلنگانہ کی طرف سے جو اعزازیہ ان کو دیا جا رہا ہے وہ اعزازیہ ان کو اعزازی طور پر تنخواہ کے علاوہ ملنا چاہیے، امام اور مؤذنوں کی عزت ہونی چاہیے۔ تو میں تمام افراد سے یہ اس بات کی گزارش کروں گا کہ ہم ہمارے امام اور مؤذنوں کے رتبے کو سمجھے، ان کی عزت اور اکرام کرے، ان کا احترام کرے، ان کو خوشحال زندگی بنانے میں ہم تمام لوگوں کو تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا حافظ۔